بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 129 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 129 کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 269 اور 270 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور اگر آپ نے معلم القرآن کے جتنے بھی لیکچر ہیں وہ نہیں آپ نے سنے تو ان کو ایک مرتبہ ضرور آپ دیکھیں، ان سے انشاءاللہ آپ کو کافی استفادہ حاصل ہوگا۔ اور جتنا بھی ترجمہ آپ ایک آیت یا دو آیت کا پڑھتے ہیں وہ ڈسکرپشن کے اندر تشریح آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے وہ بھی ساتھ ہوتی ہے، اس کو بھی ضرور دیکھا کریں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اسلوب نمبر 1، تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ یہ جو 3 رنگ دیے گئے ہیں ان کو علامات کے طور پر آپ نے سمجھنا ہے۔ اس میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یؤتی الحکمت، وہ دیتا ہے حکمت، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 رنگ ہیں، من کا معنی جسے، یا کا معنی وہ، یشاء چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پہ ایک باکس کے اندر 3 علامتیں ہوں گی، یہ الگ الگ ہیں، تو ان کا ترجمہ بھی اسی رنگ میں کیا جائے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جو دیا جائے حکمت، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو یقیناً وہ دیا گیا خیر بہت بڑی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ، اور نہیں نصیحت قبول کرتے، إِلَّا مگر، أُولُو الْأَلْبَابِ عقل والے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور جو تم خرچ کرو، کوئی بھی خرچ کرنا، او نظرتم، یا نظر مانو، من نظر، کوئی نظر، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یعلمہ، سے جانتا ہے۔ وما للظالمین، اور نہیں ہے سب ظالموں کا، من انصار، کوئی مددگار۔ ایک مرتبہ پھر اچھی طرح اپنے سبق کو دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یؤتی الحکمت، وہ دیتا ہے حکمت، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جو دیا جائے حکمت، فقد اوتی، تحقیق یقیناً وہ دیا گیا، خیرًا کثیرا، بہت بڑی خیر۔ وَمَا يَذَّكَّرُ، اور نہیں نصیحت قبول کرتے، إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ مگر عقل والے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور جو تم خرچ کرو، کوئی خرچ کرنا یعنی کسی قسم کا بھی اللہ کے راہ میں تم خرچ کرو، او نظرتم من نظر، یا کوئی نظر مانو، یا تم نظر مانو، من نظر، کوئی نظر یعنی کیسی بھی نظر ہو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، سے جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے سب ظالموں کا کوئی مددگار۔ اسلوب نمبر 2، تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ عطا کرتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جسے نوازا گیا حکمت سے، فَقَدْ أُوتِيَ، تو یقیناً وہ نوازا گیا، خَيْرًا كَثِيرًا، بہت بڑی خیر سے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ حکمت، دانائی، حکیم، ٹھیک ہے، جتنے بھی الفاظ یہاں پہ کالے رنگ کے اندر ہیں یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو اردو کے اندر بھی ہم ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ وَمَا يَذَّكَّرُ، اور نہیں نصیحت قبول کرتے، إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ مگر عقل والے۔ وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرو، من نفقتن، کسی قسم کا بھی خرچ، او نظر تم، یا نظر مانو، من نظر، کوئی نظر، فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار۔ تو یہاں پہ قرآنی الفاظ کی اردو میں استعمال کی وضاحت، یعنی جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں وہ اردو میں ہم کیسے ان کو استعمال کرتے ہیں وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یذکروا، ذکر ہم کہتے ہیں کہ ذکر کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ، تو ہم اردو کے اندر بھی اللہ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ماشاءاللہ، اللہ قلیل، اللہ یہ کہ، ٹھیک ہے، یہ اردو کے اندر۔ اولو العزم الامر، ٹھیک ہے،
اسی طرح انفقتم، نان نفقہ، انفاق فی سبیل اللہ، انصار، نصرت، فن۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالے رنگ کے اندر جو الفاظ ہیں وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم اردو میں بھی جن کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں، تھوڑی سی محنت کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ قرآن پاک کا ترجمہ بہت جلد، بہت آسانی کے ساتھ آپ خود کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ بس یہ تھوڑی سی الفاظ ہیں، ان کی آپ نے پہچان کر لینی ہے کہ یہ جو الفاظ قرآن پاک کے اندر ہم پڑھتے رہتے ہیں، الفاظ کو ہم اپنی اردو میں کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ حرکات کے فرق کے ساتھ ہم اپنی زبان کے اندر ان کو روزانہ کی بنیاد پر بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم بولتے رہتے ہیں، لیکن ہم اگر تھوڑا سا توجہ کریں اور تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں بہت سارے ایسے تقریباً 65% الفاظ وہ ہیں کہ جو ہم اردو کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح 20% الفاظ وہ ہیں کہ جو بار بار قرآن پاک میں آتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے ہمارے سبق کے اندر یہ یہاں پہ انکم ہے، سیئاتکم ہے، لکم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کم کتنی مرتبہ آ گیا؟ 3-4 مرتبہ انہی آیت کے اندر آ گیا جو آگے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس طرح تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد قرآن پاک کا ترجمہ انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آپ کو کرنا آ جائے گا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ لیسن کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔